الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی والمرسلین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات حمد و ثنا ہے اس اللہ کی جو حمد و ثنا کے لائق ہے. درود و سلام اللہ کے والمصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ اور پاکیزہ بندوں پر جن سے نسبت پا کر درود کو یہ عزت ملی کہ وہ جزو نماز قرار پڑے. میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب میں سے ایک مشہور و معروف آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اے لوگو، اگر میرے نزدیک کوئی دین ہے اور وہ دین فقط اور فقط اسلام ہے. ما هو الاسلام؟ اسلام کیا ہے؟ الاسلام هو تسلیم. اسلام کسی چیز کو تسلیم کرنے کا نام ہے. مختصر بتاؤں، اسلام ایسی چیز ہے پروردگار نے انسان کی ساری ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کی زندگی گزارنے کا جو نصب العین یا دستور حیات ہمارے لیے مقرر کیا ہے اسے اسلام کہتے ہیں. پروردگار تمہارے نزدیک دین فقط اسلام ہے. اگر کوئی بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو اپنائے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آؤ گے تو وہ دین قابل قبول نہیں. پروردگار اگر لے کر بھی آئے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آؤ گے تو وہ قیامت کے دن تم لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو. پروردگار کے نزدیک کون سا دین ہے؟ فقط اسلام. اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں. ایک صلوات پڑھیں سارے حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ وہ دین ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے جوانوں کے پاس، ہمارے بزرگوں کے پاس زیادہ تر دین کی معلومات صرف اور صرف وہی ہوتی ہے جو ہمیں گھر سے ملتی ہے، اور اس کے علاوہ مکتب اہل بیت کے جو جوان ہیں، جو بزرگ ہیں، جو شخصیات ہیں، گھر کے علاوہ اگر ہمارے پاس کوئی دین کی معلومات ہیں وہ فقط اور فقط وہی ہے جو مجلس حسین کے صدقے میں ہمیں ملتی ہے. یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، یہ دین ایسے نہیں پہنچا، بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے. اس کے لیے انبیاء نے قربانیاں دی. سید الانبیاء فرماتے ہیں ما اوذی النبی قط کما اوذیت. آدم سے لے کر مجھ مصطفیٰ تک اس دین کو پہنچانے کے لیے جتنا تکلیف مجھ مصطفیٰ کو دی گئی کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. یہ دین بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے. ائمہ علیہ السلام نے دین سیکھنے کے لیے بہت زیادہ تاکید کی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
مولا فرماتے ہیں انی لو عددت لو انا سیاتا علی رؤوس اصحابی لیتفقہوا فی الدین. مولا فرماتے ہیں میں جعفر صادق یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے ماننے والوں پر، میرے شیعوں کے سروں پر کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ دین سیکھیں. میں جعفر صادق یہ پسند کرتا ہوں جو میرے محبین ہیں، ان کو بے شک سختیوں میں آنا پڑے لیکن دین سیکھنے کے لیے سختیوں کو برداشت کریں. پانچویں امام فرماتے ہیں تفقہوا فی الحلال والحرام الا وانتم اعراب. حلال اور حرام کو پہچانو ورنہ تم غیر مہذب ہو جاؤ گے. اعراب کہتے ہیں بدو کو، یعنی عرب کے بدو جہل ترین تھے. مولا فرماتے ہیں حلال اور حرام کی پہچان کرو ورنہ تم بدو کے بدو رہو گے. اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے. الحمدللہ مکتب شیعہ کا بچہ ابھی مادر شکم میں ہوتا ہے جب سے وہ مجلس حسین میں آنا شروع کرتا ہے. پیدائش ہو جاتی ہے، بچپنا، لڑکپن، جوانی، بڑھیپا، پوری زندگی مجلس حسین میں آتے آتے یہی سنتے تھے کہ مجلس حسین میں جاتے ہیں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے آل رسول نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے. کوئی اور مقصد نہیں تھا امام کا کربلا میں آنے کے لیے، صرف یہی مقصد تھا. کربلا میں جب امام حسین آئے کیا جملہ فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل فیسیوف خزینی. اے میرے نانے کا دین اگر میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا اور تلوار حسین کا سر حاضر ہے لیکن میرے نانے کے دین پر آنچ نہ آنے پائے. حسین اپنی جان گنوانے کے لیے تیار ہے، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس شرط پر کہ میرے نانے کا دین بچ جائے. کوئی اور مقصد نہیں تھا، صرف یہی مقصد تھا کہ نانے کا دین بچ جائے. کیا ہوا تھا؟ بچ گیا. الحمدللہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں آج ذکر شبیر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ اسی امام حسین کی محنت کا نتیجہ ہے. ورنہ یزید تو وہ تھا جو اپنی بیوی کے علاوہ تاریخ میں ملتا ہے، کل میں پڑھ رہا تھا، اپنی خالہ اور سوتیلی ماں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھنا چاہتا تھا. اس نے آ کر منبر پر آ کر اعلان کیا تھا کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں آیا، یہ آل محمد نے نبوت کا ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے حکومت کو سلب کرنے کے لیے. اس کی آواز کو ختم کرنے کے لیے امام حسین کربلا کی طرف روانہ ہوا. پروردگار دین تو فقط وہی ہے جو اللہ نے آپ نے بنایا ہے، کس سے لیں ہم دین؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو کچھ میرا رسول دے دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، یہی میرا دین ہے. ایک شخص آیا سید الانبیاء کی خدمت میں، یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں؟ توجہ آ گیا. یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں؟ سید الانبیاء نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسے پڑھو جیسے مجھ مصطفیٰ کو پڑھتا ہوا دیکھو. ایک تو عوام میں پڑھنا کچھ آسان ہوتا ہے، ماشاءاللہ سارے کے سارے علماء بیٹھے ہیں، ایک سلوات پڑھیں سارے. یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھیں؟ سید الانبیاء نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھ مصطفیٰ کو پڑھتا ہوا دیکھو. یہ نہیں کہا جیسے مجھ مصطفیٰ کو پڑھتا ہوا سنو. اس کا حل بتایا ہے علامہ ہندی نے. کب؟ علامہ ہندی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ شخصیت ہے جو 9 یا 11 سال کی عمر میں مجتہد بنے تھے. باپ بھی عالم تھا، ماں بھی عالمہ تھی، دادا بھی عالم تھا، دادی بھی عالمہ تھی. تاریخ میں ملتا ہے جب ماں بچے کو دودھ پلاتی تھی قرآنی آیات پڑھتی تھی، جب لوریاں سناتی تھی لوریوں کی بجائے قرآنی آیات پڑھ کر بچے کو سناتی تھی. کب علامہ ہندی نے اس کا حل بتایا؟ جب شاہنشاہ کابل نے غصے کی حالت میں اپنے بیوی کو طلاق دی. مشہور واقعہ سنا ہوا ہوگا آپ کا.
شہنشاہ کابل نے غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق دینے کے بعد پھر پچھتانا شروع کر دیا، نہیں میں اپنی بیوی کو گھر میں بسانا چاہتا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ 4 مکاتب اہل فکر کے علماء کو بلایا، پوچھا کہ میں نے اپنی بیوی کو دی ہے طلاق، اب میں اس کو گھر میں بسانا چاہتا ہوں، اس کا کوئی حل بتاؤ۔ طلاق بھی غصے میں دی ہے۔ توجہ، پوائنٹ وہی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، سلو کما رہا ہے تو پوری اسلی نماز ایسے پڑھو جیسے مجھ مصطفیٰ کو پڑھتا ہوا دیکھو۔ غصے میں اس نے طلاق دی، طلاق دینے کے بعد 4 مکاتب اہل فکر کے علماء کو بلایا۔ جب علماء آ گئے، بار بار یہ پوچھتے ہیں کوئی حل بتاؤ، یہ کہتے ہیں اس کا کوئی حل نہیں ہے، ایک ہی حل ہے جسے وہ حلالہ کہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ اس نے کہا اچھا تم یہ حل نہیں بتا سکتے، کوئی اور بھی فرقہ ہے، کوئی اور بھی مذہب ہے جو اس کا حل بتا سکے؟ ان میں سے ایک عالم دین نے کہا ایک رافضی اور شیعوں کا فرقہ ہے، ان کے مسئلے کچھ الٹ پلٹ ہوتے ہیں، شاید ان سے پوچھو وہ کوئی حل بتا دے آپ۔ بادشاہ نے پوچھا رہتے کہاں ہیں؟ توجہ آ گیا۔ تو ان کے عالم دین نے کہا ویسے تو پوری دنیا میں رہتے ہیں، لیکن فی الوقت ان کا جو مرکز ہے وہ نجف اشرف میں ہے۔ ایک سلوات پڑھے سارے آزاد، بارے دیگر مل کے بلند صلوات۔ رہتے کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگا عالم دین ویسے تو پوری دنیا میں رہتے ہیں، لیکن فی الحال ان کا جو مرکز ہے وہ نجف اشرف میں ہے۔ بادشاہ کا انتظام کیا، وزیر مشیر سپاہیوں کو بھیجا، جاؤ نجف اشرف میں میری غیرت کا سوال ہے، میں اس کا حل ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ پہنچ گئے نجف اشرف میں، جا کر علماء سے ملے۔ ایک عالم دین کو کہتے ہیں تمہیں شہنشاہ کابل نے بلایا ہے۔ توجہ، شہنشاہ کابل نے بلایا ہے۔ وہ بات وہ عالم دین کہتے ہیں تم کیسی بات کرتے ہو، ہم شہنشاہ نجف کو چھوڑ کر بادشاہ دنیا کے بادشاہ کے پاس کیسے چلیں؟ شہنشاہ نجف کو چھوڑ کر بار بار جب انہوں نے اصرار کیا، انہوں نے کہا کہ بادشاہ کی عزت کا مسئلہ ہے، بادشاہ پریشان ہے، وہ کوئی شرعی طریقے سے مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ لوگوں نے ان علماء نے یہ طے کیا کہ علامہ ہندی کو بھیجنا چاہیے۔ چھوٹا سا سن ہے علامہ ہندی کا، چھوٹا سا امامہ سر پہ رکھا، چھوٹی سی آواز ہے بتن کی، ان وزیروں مشیروں کے ساتھ چل دیے۔ جب یہ روانہ ہوئے ان سے ایک گھوڑا پہلے چلا تھا کہ بادشاہ کو اطلاع دیں کہ وہ عالم دین شیعوں کا وہ عالم دین آ رہا ہے۔ توجہ کریں انشاءاللہ نتیجے کی طرف آ رہا ہوں۔ جب جا کر اعلان کی، بادشاہ نے حکم دیا کہ محل کو سجایا جائے، کرسیاں لگائی جائیں، قالین بچھائے جائیں۔ بادشاہ کا محل سج گیا، کرسیاں لگ گئی، بادشاہ کا اپنا تخت لگ گیا۔ 4 فقہا کے جو پہلے علماء بیٹھے تھے وہ بھی آ کر بیٹھ گئے۔ جب علامہ ہندی پہنچے، دیکھا کہ جیسے ہم نے ادھر جوتے بہر اتارے ہیں، سارے کے سارے لوگ جوتے بہر اتار کر بادشاہ کے محل میں آ رہے تھے۔ علامہ ہندی نے کیا کیا آگے جانا؟ علامہ ہندی نے جوتے اتارے، جوتے اٹھا کر بغل میں لیے، چلتے ہوئے جب بادشاہ کی کرسی کے قریب پہنچے وہاں جا کر جوتے اس نے رکھ دیے۔ توجہ، بادشاہ گھر گیا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد جب بادشاہ واپس آیا، پوچھا ہاں وہ عالم آیا ہے کہ نہیں؟ کسی نے کہا یہ عالم دین ہے۔ اس نے کہا میں مسئلے کا حل تو بعد میں پوچھوں گا، پہلے مجھے یہ بتلاؤ کہ تمہیں محفل میں بیٹھنے کے آداب کا پتہ نہیں ہے، محفل میں بیٹھنے کی تہذیب کا پتہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ تو بادشاہ نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا جوتے ادھر رکھنے چاہیے، یہ جوتے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، جوتے وہاں رکھنے چاہیے، یہ جوتے رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ علامہ ہندی نے کہا مجھے ڈر تھا کہ میرے جوتے چوری نہ ہو جائیں۔
یہ مجھے پتہ نہیں کہ آپ کو شعور آ رہا ہے یا ویسے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو. ایک سلوات پڑھے سارے. بادشاہ کو کہا مجھے ڈر تھا کہ میرے جوتے چوری نہ ہو جائیں. بادشاہ غضبناک ہوا. یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے محل میں تیرے جوتے چوری ہو جائیں؟ تو علامہ ہلی نے کہا تو کیسی بات کرتا ہے، یہ تو نبی کے دربار میں بھی جوتے چوری ہو جاتے تھے. توجہ، سوال وہی ذہن میں ہونا چاہیے. سلو کما رہا ہے تم انہیں وسلی. یہ تو نبی کے دربار میں بھی جوتے چوری ہو جاتے تھے، تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ یہ جو 4 فقہا کے علماء بیٹھے تھے کھڑے ہو کے بادشاہ اس کا منہ بند کر، یہ نبی کے دربار میں چوری کے فتوے لگا رہے، کس نے چوری کی تھی؟ اب توجہ کرنا، نتیجے کی طرف آ رہا ہوں. علامہ ہلی نے، امام اعظم کا عالم دین بیٹھا تھا، امام علامہ ہلی نے کہا شاید ان کے امام نے چوری کی تھی. توجہ، اس نے کہا بادشاہ یہ کیسی باتیں کرتا ہے؟ ہمارا تو امام وہ تھا جو نبی سے 70 سال بعد دنیا میں آیا ہے. بادشاہ نے، علامہ ابن نے کہا شاید سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے میں بھول گیا ہوں. اب امام مالک کے امام علماء کی طرف دیکھا، شاید ان کا امام ہوگا. اس نے کہا بادشاہ ہمارا امام تو وہ ہے جو نبی سے 100 سال بعد دنیا میں آیا ہے، وہ کیسے چوری کر سکتا ہے؟ ایسے تیسرے کی طرف اشارہ کیا. اس نے کہا علامہ ہلی کو دیکھ کر بادشاہ ہمارا امام جو تھا وہ نبی سے 150 سال بعد دنیا میں آیا ہے. چوتھے کی طرف دیکھ کر کہا، اس نے کہا یا علامہ ہلی کی طرف بادشاہ ہمارا امام جو تھا وہ نبی سے 200 سال بعد دنیا میں آیا ہے. علامہ ہلی کھڑے ہو گئے، جوتا اٹھایا، زمین پہ پھینکا، اس کرسی پہ کھڑے ہوئے کہا بادشاہ تجھے شرم نہیں آتی؟ اس سے مسئلہ پوچھتا ہے جس کا امام نبی سے 70 سال بعد دنیا میں آیا. اس سے مسئلہ پوچھتا ہے جس کا امام نبی سے 100 سال بعد دنیا میں آیا ہے. اس سے مسئلہ پوچھتا ہے جس کا امام نبی سے 150 سال بعد دنیا میں آیا ہے. اس سے مسئلہ پوچھتا ہے جس کا امام نبی سے 200 سال بعد دنیا میں آیا ہے. بادشاہ نہ حلالے کی ضرورت ہے نہ طلاق کی ضرورت ہے، میں اس کی فقہ پر عمل کرتا ہوں. جب اس نے آنکھیں کھولی تو نبی کی آغوش تھی، جب نبی نے آنکھیں بند کی تو علی کی آغوش تھی. جب میں اس کی فکر پر عمل کرتا ہوں جس نے آنکھیں کھولی تو نبی کی آغوش تھی. آنکھیں نبی نے آنکھیں بند کی تو علی کی آغوش تھی. ایک تسلسل بتانا چاہتا ہوں، توجہ کرنا پڑا. ایک سلوات پڑھیں سارے اللہ. سوال کیا تھا؟ صلو کما رہے ہیں. نماز ایسے پڑھو جیسے مجھ مصطفیٰ کو پڑھتا ہوا دیکھو. توجہ، سید الانبیاء نے نماز پڑھائی، علی مرتضیٰ نے دیکھی. علی مرتضیٰ نے نماز پڑھائی، امام حسن مجتبیٰ نے دیکھی. امام حسن مجتبیٰ نے نماز پڑھائی، امام حسین علیہ السلام نے نماز دیکھی. امام حسین نے نماز پڑھائی، امام زین اللہ بیدیر علیہ السلام نے دیکھی. چوتھے امام نے نماز، توجہ ہے آجان، چوتھے امام نے نماز پڑھائی، امام محمد باقر علیہ السلام نے دیکھی. امام محمد باقر علیہ السلام نے نماز پڑھائی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیکھی. چھٹے امام نے نماز پڑھائی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دیکھی. امام موسیٰ کاظم نے نماز پڑھائی، امام علی رضا علیہ السلام نے دیکھی. امام علی رضا نے نماز پڑھائی، امام محمد تقی علیہ السلام نے دیکھی. امام محمد تقی نے نماز پڑھائی، امام علی نقی علیہ السلام نے دیکھی. امام علی نقی نے نماز پڑھائی، امام حسن عسکری علیہ السلام نے دیکھی. امام حسن عسکری نے نماز پڑھائی. زمانے کے امام نے دیکھی، زمانے کے امام نے نماز پڑھائی. نواب اربعہ نے دیکھی، نواب اربعہ نے نماز پڑھائی. شیخ کلانی نے دیکھی، شیخ کلانی نے نماز پڑھائی. شیخ صدوق نے دیکھی، شیخ صدوق نے نماز پڑھائی. شیخ مفید نے دیکھی، شیخ مفید نے نماز پڑھائی. آقا محسن الحکیم نے دیکھی، محسن الحکیم نے نماز پڑھائی. آقا حسین برے جردی نے دیکھی، آقا برے جردی نے نماز پڑھائی. آیت اللہ خمینی نے دیکھی، آیت اللہ خمینی نے نماز پڑھائی. آیت اللہ خامنائی نے دیکھی، آیت اللہ خامنائی نے نماز پڑھائی. ہم نے آیت اللہ خامنائی کو دیکھا، ہمیں ایسے نماز پڑھتے ہوئے پوری دنیا نے دیکھا ہے. تسلسل ہے. ہم اس مکتب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو مکتب اہل بیت ہے، جو کسی کے ساتھ بھی یہ مکتب نہیں ٹوٹا. اس کی فکر پر کیسے عمل کرے جو نبی سے 200 سال دنیا میں آیا ہے، نبی سے بعد. بس آزاد ہو.
مدینے والے کہتے تھے یہ جو ہم اب محرم منا رہے ہیں، ہم چاند دیکھ کر محرم مناتے ہیں۔ مدینے والے کہتے تھے جب سادات کے گھروں میں کوہرام برپا ہوتا ہمیں پتہ چل جاتا کہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے۔ آٹھویں امام کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے ریحان بن شبیب، آیا ہے مولا کی خدمت میں، مولا میں پریشان ہوں۔ امام فرماتے ہیں ابن شبیب اگر اپنی پریشانی ہو، اپنی تکلیفیں ہو، دنیا تمہیں مصیبتوں میں گھیر لینا، کبھی بھی اپنی مصیبتوں کو یاد کر کے نہ رویا کر، حسین کی مصیبتوں کو یاد کر کے رویا کر۔ کہتا ہے مولا سمجھ نہیں آئی، مصیبتیں مجھ پہ ہوں، تکلیفیں مجھ پہ ہوں، یاد حسین کو کر کے رو۔ اس وقت امام نے ایک جملہ فرمایا، مولا فرماتے ہیں حسین وہ مظلوم ہے جس کو کربلا میں کابش کی طرف ذبح کیا گیا۔ ازادر میں جملہ کہتا ہوں، مولا کہہ دیتے کہ ذبح کیا گیا ہے، کابش کی طرح کیوں کہہ رہے ہو؟ ازادر زمانہ جہلیت میں ایک رواج تھا کہ جاہل لوگ ایک دمبے کو پالتے تھے، جب دمبا کچھ بڑا ہو جاتا تھا لوگ جو گرد بیٹھ جاتے تھے، دمبے کو درمیان میں بٹھا کر کوئی ادھر سے تیر مارتا تھا، کوئی ادھر سے تیر مارتا تھا، کوئی ادھر سے تیر مارتا تھا۔ ازادر امام فرماتے ہیں او ابن شبیب میرے جد کی بھی یہی حالت تھی، امام حسین درمیان میں بیٹھتے تھے، کوئی ادھر سے تلوار کا وار کرتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا۔ ازادر ایک عالم دین کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کربلا کا میدان تھا، کسی کے ہاتھ میں تیر تھا، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، کسی کے ہاتھ میں گرم ریت تھی، جس کو گرم ریت بھی گرم لگتی تھی وہ ہاتھ حسین پر اٹھاتا تھا۔ اسادر و 27 رجب کا دن تھا، امام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک قاصد آیا، مولا کی طرف آ کر دیکھ کر کہتے ہیں حسین آپ کو ولید نے دربار میں بلایا ہے۔ امام فرماتے ہیں اب چلو دربار کا اور مسجد کا زیادہ فاصلہ نہیں تھا آزادار ہو۔ ابھی امام مسجد میں بیٹھے تھے، قاصد دوبارہ آ گیا ہے، ولید کہتا ہے میں آپ کے انتظار میں ہوں۔ امام نے فرمایا اس کو جا کر کہو، ایک انوکھا سا جواب دیا آزادار امام، میں کہتا ہوں امام کہہ دیتے کہ میں رسول کا بیٹا ہوں، میں ضرور آؤں گا، میں علی کا بیٹا ہوں، ضرور آؤں گا۔ نہ آزادار امام نے فرمایا میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ آزادار بتانا چاہتے تھے کہ میری ماں بھی دربار گئی تھی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آزادار میں بھی دربار ضرور آؤں گا۔ ازادر مغرب سے پہلے امام گھر تشریف لے کر آئے۔ ایک فطرت کا تقاضا ہوتا ہے کہ ماؤں کو اپنے بیٹوں کا انتظار ہوتا ہے، باپ کو اپنی بیٹیوں کا انتظار ہوتا ہے، جس کو بھی جس کا انتظار ہو ایسی جگہ پر بیٹھتا ہے جہاں سے وہ آتا ہوا بندہ نظر آتا ہے۔ آج جو آئے نا حسین گھر کے اندر، جناب زینب جلدی سے کھڑے ہو گئی، دیکھا حسین کے چہرے پر ملال نظر آیا، قریب آ کر کہتے ہیں حسین بھائی کیوں رو رہے ہو؟ آج بابا یاد آیا ہے، حسین وہاں زہرا یاد آئی ہے، بھائی حسن یاد آیا، اجرکم اللہ۔ زیادہ امام فرماتے ہیں زینب عالیہ یہ مجھے ہر وقت یاد آتے ہیں۔ بی بی فرماتے ہیں حسین پھر روتا کیوں ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ ازادہ امام فرماتے ہیں زینب حاکم شام بہت ہو گیا ہے، یزید تخت پر آیا ہے، مجھے دربار میں بلا رہے ہیں۔ ازادہ زہرا کے بعد کوئی ایسی ڈری ہوئی تھی زینب دربار کی، جب دربار کا لفظ سنا نا ازادہ چیخ نکل گئی عالیہ کی، رو کے فرماتے ہیں حسین دربار جانا چاہتا نا اکیلے نہیں جانا، بی بی بلاتی ہے، کبھی کس طرف جاتے ہیں، عباس علی اکبر اون محمد حنفیہ ایک ساتھ دوڑ کے آئے، جاؤ میرا حسین دربار جا رہا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ ازادہ حسین گھر سے چلے، جب دربار کے دروازے پر پہنچے امام نے فرمایا او بنی ہاشم
ہاشمی جمن ہو، آپ دربار کے دروازے پر رک جاؤ، میں اندر جاتا ہوں۔ ہاشم کی آواز دے، نہ مولا ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ امام فرماتے ہیں میں زمانے کا امام ہوں، میں جانتا ہوں یہ میری جائے شہادت نہیں ہے، اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہوا میں نعرے تکبیر بلند کروں گا، آپ سارے کے سارے دربار کے اندر آ جانا۔ بس آزاد اور امام آئے دربار کے اندر، ولید نے کرسی پیش کی، امام کرسی پر بیٹھ گئے۔ ولید نے معاویہ کے مرنے کی اطلاع دی، امام نے کلمہ استرجاع پڑھا، پھر ولید نے خط دیا یزید کی بیعت کا جس میں مطالبہ لکھا ہوا تھا، وہاں پر امام نے تعارف کرایا۔ تعارف کرانے کے بعد امام نے فرمایا وہ میسونہ کا بیٹا ہے، وہ زناکار ہے، وہ بدکار ہے، وہ شراب خور ہے، میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں اس کی، پھر یہ نہیں کہا میں حسین اس کی بیعت نہیں کرتا۔ امام فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثلکم، مجھ جیسا قیامت تک یزید جیسے کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ اسد اور امام اٹھ کر چل کے آ رہے تھے، تاریخ میں ملتا ہے ساتھ بیٹھا تھا مروان بن حکم ملعون، اس نے ولید کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اے ولید حسین اکیلا آیا ہے، اگر خالی واپس آیا پھر خالی واپس چلا گیا پھر تیرے ہاتھ نہیں آئے گا، جتنا جلدی ہو سکے حسین کو قتل کر۔ قتل کا نام سننا تھا آزاد اور امام کے چہر لہجے میں جلال آیا ہے۔ امام فرماتے ہیں یا ابن ذوالقا اتقتلنی ام ہو کذبت، اے بدکار عورت کے بیٹے تو مجھے قتل کرے گا۔ اسد اور جب حسین کی آواز بلند ہوئی نا، بنی ہاشم دوڑ کے آئے، اسد اور امام ان کو تسلی دے رہے ہیں بس کرو آپ اکبر، بس کرو عباس، یہ نانے کا شہر ہے، یہ امن کی جگہ ہے۔ میں کہتا ہوں مولا حسین یہ آپ کہہ رہے ہو امن کی جگہ ہے، جہاں پر تیرے نانے کا لاشا 3 دن پڑا رہا، تو آپ کہہ رہے ہو امن کی جگہ ہے جہاں پر آپ کی ماں کی پسلیاں توڑی گئی، آپ کہہ رہے ہو امن کی جگہ ہے جہاں پر آپ کے محسن بھائی کو شہید کیا گیا، مولا آپ کہہ رہے ہو امن کی جگہ ہے جہاں پر آپ کی ماں کو تماچے مارے گئے، جہاں پر آپ کے بھائی حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، مولا یہ کیسی امن کی جگہ ہے؟ اجرکم اللہ آزادارو۔ امام آئے گھر کے اندر، پردہ داروں کو فرمایا آپ تیاری کرو، میں جاتا ہوں نانے کی قبر کا سلام کر کے آتا ہوں۔ اگلے روز امام آئے، رات کا وقت آزادہ رو، مدینے کی گلی میں حسین حسرت بھری نگاہ سے چل رہے ہیں، رو کے کہتے ہیں نانا تیری امت نے مجھے نہیں پہچانا، نانا مسلمان اب مجھے مدینے میں نہیں رہنے دیتے۔ ازالہ حسین روتے روتے نانے کی قبر کے قریب سو گئے۔ علماء فرماتے ہیں عالم خواب میں دیکھتے ہیں نبیوں کا سلطان ہے، فرشتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، رو کے فرماتے ہیں حسین بیٹا اللہ نے جنت میں ایک مقام بنایا ہے جو تیری شہادت کے بدلے میں تجھے ملے گا۔ آزاد اور امام نانے کی قبر سے اٹھ کر بھائی حسن کی قبر پہ آئے، بھائی کی قبر کا زور ہوتے ہیں، بھائی کی قبر کے قریب بیٹھ گئے۔ مولا حسین رو کے فرماتے ہیں حسن بھائی میں غریب ہو گیا، حسن بھائی تیرے قاتل مجھ سے آج بیعت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آزاد اور تاریخ میں ملتا ہے حسن مولا کی قبر سے حسین ماں زہرا کی قبر پہ آئے، نانے کی قبر پہ آئے تھے حسین آرام سے آئے، بھائی حسن کی قبر پہ آئے تھے آرام سے چل کے آئے۔ تاریخ کہتی ہے جیسے حسین ماں کی قبر پہ آئے ایسے چل رہے ہیں جیسے چھوٹے بچے ایڑی اور گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، آگی ماں کی قبر کے قریب بیٹھے نہیں، چھوٹے بچے کی طرح سو گئے، ماں کی قبر کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں اماں تیرا حسین غریب بیٹا، ماں تیرا مظلوم بیٹا۔ پھر ایک جملہ کہا، میں ماں کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں ماں مجھے آج پتا چلا ہے تو حسین کو امیر کیوں مجھے غریب کیوں بلاتی تھی، امیر اس لیے اس کو نانے کے شہر میں قبر مل گئی تو اپنے ساتھ سلا رہی ہے، اما میں کربلا کا مسافر ہوں، میں کربلا کا غریب پیاسا ہوں، اما تیرا وہ بیٹا ہوں جو تیرا زخموں کے ساتھ شہید ہوگا۔ آزاد اور حسین گھر کی طرف آئے، سامنے آگے نانی ام سلمہ کہتے ہیں حسین بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ امام فرماتے عراق کی طرف، جب عراق کا نام سننا تھا
مٹی کو دیکھتی رہی. یہ کو محرم کا چاند نظر آیا, صبح میں نے مٹی دیکھی, مٹی تھی. 7 محرم 10 محرم کو دیکھا, مٹی تھی. بی بی کہتے ہیں 7-10 محرم کے دن دوپہر کے بعد میں سوئی ہوئی تھی, میں نے دیکھا عالم خواب میں نبیوں کا سلطان ہے, سر پہ عمامہ نہیں, سر میں خاک ہے, پاؤں میں نالین نہیں ہے. مجھے دیکھ کے کہتے سلمہ اٹھ دیکھ, میں کربلا سے آ رہا ہوں, میرا حسین مارا گیا, اکبر مارا گیا. بی بی کہتے ہیں جیسے میں اٹھی کربلا کی مٹی کو دیکھی, اب مٹی نہیں تازہ خون ابل رہا تھا. اجرکم اللہ آزاد. اور بی بی نے منہ پہ ماتم کیا, رو کے کہتے